السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، شرم و حیا کے تعلق سے اور دوسری بات، اسلامک اسکولوں کا قیام اس وقت کتنا ضروری ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد حضرات کے تعلق سے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلا کرو۔ عورتوں کے لیے فرمایا: وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلا کرو۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، الگ الگ طریقے سے مرد حضرات کے واسطے الگ، عورتوں کے واسطے الگ نہیں دیا، بلکہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، حج کا حکم دیا تو ایک ساتھ دیا۔ مگر جب یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، مرد حضرات کے واسطے الگ طریقے سے، مستورات کے واسطے الگ طریقے سے، اس میں اس لیے کہ یہ خاص طور پر تم اپنے لیے ضروری سمجھو۔ نماز بھی ضروری، جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح شرم و حیا بھی ضروری ہے، یہاں تاکید دکھلانے کے واسطے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، یہ شرم و حیا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شریعت نے اس کا یہاں تک لحاظ رکھا ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں راستے میں چلتی ہوں تو ایک کنارے سے چلیں، درمیان سے نہ چلیں، اس لیے ایک کنارے سے چلیں تاکہ ان کی شرم و حیا سے دوسرے سبق سیکھیں۔ دیکھیں یہ شرم و حیا ہمارے نبی کی بیٹیوں نے ہمیں کس طریقے سے سکھلایا۔ ایک مرتبہ پہلی کا یا 14ویں کا چاند تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
فاطمہ کیا تم نے چاند نہیں دیکھا؟ فاطمہ ایک مرتبہ خاموش ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تم نے چاند نہیں دیکھا؟ فاطمہ نے فرمایا اللہ کے نبی اے ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج چاند تم دیکھ لیتی؟ فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ اے ابا جان آج پہلی کا یا چوتھی کا چاند ہونے کی وجہ سے سب کی نگاہیں اس چاند پر ہوتی ہیں، اگر میں بھی اس چاند کو دیکھوں گی تو غیر محرم کی اور میری نگاہ ایک جگہ جا کر اکٹھا ہو جائیں گی، اس لیے میں نے آج چاند کو بھی نہیں دیکھا۔ ایسی پابندی، ایسی شرم و حیا ہماری نبی کی بیٹیوں نے ہمیں سکھلایا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اسلام کے اندر شرم و حیا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آدمی جب پاک دامنی کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قانون کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات لکھ کر ہے کہ جب ان پر الزام لگا، حضرت یوسف تو پاک دامن تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے شیرخوار بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ چھوٹے شیرخوار بچہ جو بات نہیں کر سکتا تھا، ایسے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ایسے تو بچے تھوڑا بڑے ہو کر بات کرتے ہیں، مگر یوسف کی پاک دامنی کی گواہی ایک چھوٹا بچہ دے رہا ہے۔ آج قانون جس طریقے سے بھی پاس ہو، اگر ہم پاک دامنی اختیار کریں گے، شرم و حیا کو اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ پاک دامنی کی زندگی اس وقت مسلمان گزارنا ہے، حالات سے مایوس ہونا نہیں ہے، بلکہ حالات سے اپنے آپ میں سبق حاصل کرنا ہے۔ حالات آتے رہیں گے، جذبات میں آ کر دہشت گرد بننا نہیں ہے، حکمت کے نام پر بزدل بننا نہیں ہے، بلکہ ہم کو ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے دین اسلام کے اوپر مکمل طریقے سے پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی حالات آئے، اولیاء اللہ کے ساتھ بھی حالات آئے۔ ملک ہندوستان کی آزادی کے وقت ہمارے اکابرین نے جو قربانی دی، ان اکابرین کو بھی خاص طور پر ان چیزوں کے پیچھے قربانی دینی پڑی۔ تو آج بھی حالات آئیں گے، قربانی دینا پڑے گا، تب کامیابی کامرانی ہماری منزل چومے گی۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، اگر پاک دامنی کی زندگی اختیار کریں گے، اللہ کی مدد کس طریقے سے شامل حال ہوتی ہے غور کر لیں۔ ایک مرتبہ دلی کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، علماء کے سامنے عوام نے آ کر یہ عذر پیش کیا کہ قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ پھر بارش کے تعلق سے گاؤں کے باہر نکل کر سب نماز پڑھ کر دعا کرنے لگے، مگر بارش کا موسم نظر نہ آیا۔ اتنے میں ایک نوجوان اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ماں کے ساتھ نوجوان تھا۔ پھر نوجوان نے ان سب آدمیوں کو، علماء کو دیکھا، فوراً آ کر پوچھا کہ یہ سب اکٹھا ہونے کی وجہ، جمنے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان سے کچھ ساتھیوں نے فرمایا کہ دیکھو بارش نہیں ہو رہی ہے، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، بارش کے واسطے دعا کر رہے ہیں، قحط سالی کے ختم ہونے کی دعا ہو رہی ہے، مگر آسمان پر کچھ بادل نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا، ماں سواری پر سوار تھی، نوجوان ماں کی یہ کونا پکڑا، اوڑھنی کا یا کسی اور جگہ کا کونا پکڑ کر دعا کیا، اے اللہ یہ میری ماں پاک دامن ہے، اس کے صدقے سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ابھی بارش نازل فرما۔ یہ دعائی کا ہونا تھا، فوراً ابر آیا اور بارش موسیلا دھار برسنے لگی۔ نوجوان سے ساتھیوں نے پوچھا کہ تو نے کیا دعا کی تھی؟ تو اس نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ اس کی پاک دامنی کو سامنے رکھ کر اللہ سے میں نے دعا کی، اللہ نے موسیلا دھار بارش نازل فرما دی۔ تو ساتھی پاک دامنی جب ہمارے مسلمان اختیار کریں گے،
مسلمان عورتیں اختیار کریں گی، اللہ حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ حالات کا دینا بھی اللہ کا کام ہے، حالات کا ختم کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ حالات آئیں سبق لینا ہے، حالات آئیں مایوس ہونا نہیں ہے۔ پہلے پردے پر آواز اٹھی، بعد میں اب یہ آواز اٹھی کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ عدالت کا ادب، ہائی کورٹ کا ادب، سپریم کورٹ کا ادب ہمارے مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ جتنا مسلمان ملک کا ادب کرتے ہیں، جتنا مسلمان سنویدھان کا ادب کرتے ہیں، جتنا مسلمان جمہوری نظام کا ادب کرتے ہیں، شاید اتنا بڑا ادب کوئی اور کر نہیں سکتا۔ ہمارا اسلام کہتا ہے حب الوطن من الایمان، اگر تم وطن سے محبت کرتے ہو تو یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، اور سنویدھان ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ تم پورے طریقے سے اپنی شریعت پر، اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر کھل کر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو۔ مگر آج دن بدن حالات بگڑتے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ اس کے بعد کتنے بھی کٹھن حالات آئیں، ہم اپنے اسلام پر ادب کر کر رہیں گے۔ اگر کوئی ٹوپی کے خلاف آواز اٹھائے، ہم ٹوپی کو مضبوط پکڑیں گے۔ اگر حجاب کے خلاف آواز اٹھے، اب اس کے بعد ہم حجاب کو لازمی پکڑیں گے۔ اگر اس کے بعد کوئی مسجد کو نشانہ بنائے، ہم مسجد کا دامن مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اگر کوئی مدارس کو نشانہ بنائے، مدارس کا دامن ہم اس وقت مضبوطی سے پکڑیں گے۔ غور کریں ساتھی، اتنے حالات آ رہے ہیں، اتنے کٹھن حالات آ رہے ہیں جس کی کوئی اس وقت حد نہیں۔ اب بھی مسلمان جاگنے کے واسطے تیار نہیں۔ جگہ جگہ پر بات ہو رہی ہے کہ دشمن اسلام اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں، دشمن اسلام مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، دشمن اسلام مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات کرنے کے واسطے ہمارے پاس وقت ہے، مگر اسلام کے پیچھے جد و جہد کرنے کے واسطے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ایک بہت بڑی بہترین بات اپنی زبان سے ارشاد فرمائی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں وجہ سے یہ کٹھن حالات آ رہے ہیں، مگر سجاد نعمانی نے فرمایا کہ دشمنوں کی 100 سال کی محنت اس وقت رنگ لا رہی ہے۔ 100 سال سے مسلمان سوتے رہے، اب حالات تمہیں جگانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اب تو جاگنا پڑے گا۔ اگر اب بھی نہیں جاگیں گے، دشمن اسلام کو مٹائیں گے کیا تب تم جاگو گے؟ مسلمانوں کو اب جاگنا پڑے گا۔ اگر حالات آئیں تو اس وقت مسلمانوں کو ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ اگر اسلام کے اوپر، حجاب کے اوپر حالات آئیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے درستگی کے اخلاق غیروں کے سامنے پیش کرے۔ ہمارے اخلاق سے غیروں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہوں گے، اتنے کٹھن حالات نہیں آئیں گے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا نام ہم نے سنا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک پڑوسی یہودی رہا کرتا تھا۔ اس کا گھر فروخت کرنے کا وقت آیا، لینے والے گھر لینے کے واسطے آئے۔ یہودی نے 5000 اس کی قیمت تھی، 10,000 قیمت بتلائی۔ لینے والے نے پوچھا کہ اس کی قیمت تو 5000 ہے، تم 10,000 بتلا رہے ہو؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی یہودی کہنے لگا، یہ 5000 تو اس گھر کی قیمت ہے، اور 5000 عبداللہ ابن مبارک کا تمہیں پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن مبارک مسلمان ہیں، ان کے اخلاق سے تم اپنے پڑوسن کے ساتھ آسانی سے رہ سکتے ہو اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ عبداللہ ابن مبارک نے اخلاق دکھلائے تو یہودی بھی اس سے اثر پکڑا۔ آج ہمارے اخلاق اتنے کمتر ہو گئے جس کی کوئی حد نہ رہی۔ تمل ناڈو کے ایک بہت بڑے دلت بھائی نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی،
اس وقت اسلام کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اس وقت حجاب کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ اٹھانے والے اتنے برے نہیں جتنے مسلمان برے ہیں۔ پھر اس نے ایک بات یہ کہی، اس لیے میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے اخلاق صحیح طریقے سے پیش کرنا نہیں آیا، اپنا اسلام جو حق اسلام ہے یہ پیش کرنا نہیں آیا۔ اگر یہ اسلام صحیح اصول سے پیش کرتے آج کئی لوگوں پر اس کا اثر ہو جاتا۔ دھوکہ ہمارے پاس موجود ہے، جھوٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہے، بددیانتی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جغل خوری مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ہر گناہ میں ہم ملوث ہیں تو غیروں پر اس کا اثر اتنا جلدی ثابت نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ حالات کو بدل کر رکھ دیں گے، حالات کا رخ پلٹ کر رکھ دیں گے۔ ساروں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں دلوں کو ادھر بھی پلٹ دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں دلوں کو ادھر بھی پلٹ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کو سب سے پہلے راضی کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کو ہم سب سے پہلے راضی کر لیں گے، اللہ دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت بھی بٹھائیں گے، دشمنوں کے دلوں میں اللہ ہمارا رعب بھی دبدبا بھی بٹھائیں گے، حالات اتنے کٹھن نہ ہوں گے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، اب بھی ہمارے مسلمان اس وقت جاگے نہیں، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، بعد میں قرآن کو نشانہ بنایا گیا، اب سیاسی طریقے سے حجاب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان کالجوں کے اندر ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہی کالجوں سے ڈاکٹر بھی تیار ہونا ہے، انہی کالجوں سے انجینئر بھی تیار ہونا ہے، انہی کالجوں سے پولیس بھی، انسپکٹر بھی، ایس پی بھی سب تیار ہونا ہے، انہی کالجوں سے لاہر بھی تیار ہونا ہے، انہی کالجوں سے جج بھی تیار ہونا ہے۔ اگر انہی کالجوں کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی کو ختم کر دیا جائے، اگر ڈاکٹر بن کر کوئی صحیح طریقے سے ایک دوسرے کی ہمدردی والا علاج نہ کرے تو ملک کے اندر بدامنی پھیل کر رہے گی۔ اگر کوئی انہی کالجوں سے پولیس بنے جس کے اندر ہمدردی نہ ہو تو ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، سنویدھان ختم ہو جائے گا، جمہوری نظام ختم ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اپنے اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر مسلمان مالداروں کو اس وقت اسلامک اسکولوں کا قیام بجا لانے کی ضرورت ہے۔ آج مسجدیں کروڑوں کی بن گئی، کروڑوں کے بجائے اگر لاکھوں کی بھی مسجدیں بنائی جاتی، اس میں نماز پڑھا جاتا، اللہ ثواب دے دیتے، تم سے سوال نہ کرتے۔ 10 لاکھ 20 لاکھ کا جومر ایک مسجد میں 3 لٹکاتے ہیں، یہ خوبصورتی کے واسطے۔ انہی 30 لاکھ میں کوئی پرائمری کوئی اسکول تیار ہو جاتی مسلمان بچیوں کے واسطے، مسلمان بچوں کے واسطے، تو بچے ٹوپی پہن کر جاتے، بچیاں سر پر دوپٹہ رکھ کر حجاب پہن کر اوڑھنی اوڑھ کر جاتی، تو اس سے اسلام کو فائدہ حاصل ہوتا۔ آج غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، آج ہمارا پیسہ شادیوں کے پیچھے، ہمارا پیسہ پراپرٹیوں کے پیچھے، ہمارا پیسہ بیجا جگہ پر خرچ ہو رہا ہے۔ اگر خرچ ہوتا ایجوکیشن پر حالات اتنے کٹھن نہ ہوتے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت مرتبہ عرض کیا، حالات مجبور کر رہے ہیں اس بیان کو چھیڑنے کی اور اس بیان کو اپنے زبان سے بیان کرنے کی۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، عیسائیوں کو دیکھو، عیسائیوں کی کتنی بڑی اسکولیں ہیں، صرف وہ 2%، اور مسلمانوں کی تعداد سارے ہندوستان کے اندر 18 سے لے کر 20% ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں آج موجود نہیں۔ اسٹیٹ لیول پر جائیں، صرف شاہین کے نام سے ایک کالج مشہور ہے۔ اگر آل انڈیا لیول پر جائے، علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے ایک ہی بڑی یونیورسٹی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مالدار کہاں چلے گئے؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے اپنی زبان میں ایک بات ارشاد فرمائی، بڑے درد سے فرمائی۔ حضرت تو بڑے اللہ والے ہیں، حضرت نے فرمایا
حیدرآباد کے اندر ایک شادی ہوئی، اس شادی میں باپ نے بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اگر 16 کروڑ کے بجائے 1 کروڑ خرچ کر 15 کروڑ ایجوکیشن کے پیچھے لگاتے، غریب بچیوں کے واسطے کالج بنانے میں، یونیورسٹی بنانے میں، مسلم ہاسٹل بنانے میں، ہائی اسکول بنانے میں، پرائمری اسکول بنانے میں لگاتے، کتنا بڑا امت کو پیدا ہوتا۔ آج مالداروں کا پیسہ غلط جگہ پر لگ رہا ہے، مالدار اس سے تس سے مس نہیں ہوتے، اللہ سوال پوچھ کر رہیں گے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، عیسائیوں کو دیکھو، ہر طریقے کی اسکول ان کے پاس موجود ہے، پرائمری کی شکل کی دیکھو، ہائی اسکول کی شکل کی دیکھو، کالج کی شکل میں دیکھو، ہاسٹل کی شکل میں دیکھو، ہر ایک ان کے پاس موجود ہے۔ یہاں تک میں آگے بڑھ کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے قوم کے واسطے اپنے اخلاق اتنے دکھلائے، 2% ہونے کے باوجود آج ساری ہندوستان کے اندر ان کا بول بالا ہے، ہندوستان کے اندر ان کا بڑا نام ہے۔ انہوں نے یہاں تک بھی اسکولیں تیار کی کہ کوئی معذور بچہ ہے، جس معذور بچے کی پوری سہولت کے ساتھ انہوں نے اسکولیں تیار کی، نابینا جن کو کوئی پکڑ کر جانا ہو ایسی ہاسٹل بھی انہوں نے تیار کی۔ ایک مرتبہ ایک معذور ساتھی میرے پاس آئے تھے، آ کر کہنے لگے مولانا ہمارا بچہ ایک عیسائیوں کی اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہاں نماز کی اجازت نہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب بچہ نماز پڑھنے کا شوقین ہے مگر اسکول عیسائیوں کی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، تو اس وقت میں ہم کیا کریں؟ میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ مجھے ذہن مالداروں کی طرف گیا۔ ہمارے مالدار بڑے بڑے مسجدوں کو ہزاروں کا لاکھوں کا جھومر لگانے والے، بڑی بڑی پراپٹی بنانے والے اور شادیوں میں بیجا پیسہ اسراف فضول خرچی کرنے والے اگر ان کالجوں کو بنا کر رہتے، ان نابیناؤں کے واسطے، ان معذوروں کے واسطے ہاسٹل بنا کر تیار رکھتے، آج ہمارے بچے، وہ نابینا بچہ ہو کہ معذور بچہ ہو، جا کر نماز پڑھتا، وہ ثواب ہمیں ملتا۔ آج بچوں کا ایمان بک گیا، آج لڑکیوں کا ایمان بک گیا، آج بچیوں کے سر پر سے دوپٹہ نکل گیا، آج بچوں کے سر پر سے ٹوپی نکل گئی۔ کالجوں کے واسطے ہائی کورٹ کا فیصلہ پاس ہو گیا کہ امتحان کے دن چل رہے ہیں، ایگزام کے دن چل رہے ہیں، اب بچیاں مجبور ہیں اگر نہ جائیں کالج میں ایگزام لکھنے کے واسطے سارا سال بیکار ہو جائے گا، اگر یہ ایگزام لکھیں گے اپنے سر پر سے دوپٹہ نکالنا پڑے گا۔ اب حالات بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں اب تو جاگو، اب تو جاگو، جن 100 سال کی محنت اب ان کی رنگ لا رہی ہے، جو دشمن 100 سال کی محنت کے بعد کامیاب نظر آ رہے ہیں، اگر ان کی محنت کو کمزور کرنا ہو، اگر ان کے ارادوں کو کمزور کرنا ہو، اگر ہمیں سنویدھان بچانا ہو، جمہوری نظام بچانا ہو، پردے کے ساتھ ہندوستان کے اندر زندگی کرنا ہو، ٹوپی کے ساتھ ہندوستان کے اندر زندگی کرنا ہو، حالات سبق سکھلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا، پیسہ فضول جگہ کے بجائے صحیح جگہ پر لگانا پڑے گا، پیسہ شادیوں کے بجائے ایجوکیشن پر لگانا پڑے گا، پیسہ پراپرٹی پر بھی لگاؤ مگر ایجوکیشن اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ مدرسے کے اندر حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب نے اس وقت پوری تعداد کا حساب کر فرمایا کہ 1% بچے صرف مدرسے میں مسلمانوں کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 99% میں سے کچھ بچے کام وغیرہ کے واسطے نکلے ہوئے ہیں، اکثر زیادہ طور بچے 70% اس وقت مسلمانوں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس وقت ان بچوں کی ایمان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ مسجدوں کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ مدرسوں کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ مسلمان کونسلر ہو، چاہے وہ مسلمان MLA ہو، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ایجوکیشن کو زور دو، اسکولوں پر زور دو۔ اگر اسکولوں پر زور نہ دیا جائے بچوں کا آگے کا فیوچر کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ نئی تعلیمی پالیسی کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں عرض کیا، یہ نئی تعلیمی پالیسی اگر آ گئی تو آنے کے بعد بچوں کے ایمان کو بڑا خطرہ پیدا ہوگا، بچوں کی ذہن سازی دین کے خلاف ہوگی، بچوں کا ذہن دین کے خلاف ہوگا۔
تب ہم کیا کریں؟ تب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وقت ہے کہ اب تو جاگیں۔ آئندہ سال سے پہلے ہمارے کچھ اسکول، کچھ کالج، کچھ ہاسٹل، کچھ پرائمری تیار ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری مسلمان بچیاں بچے آسانی کے ساتھ ٹوپی پہن کر حجاب کے ساتھ ظہر کی نماز اسکولوں میں آسانی کے ساتھ ادا کرے۔ اب تو جاگنے کا وقت ہے، اب تو جاگنے کا وقت ہے۔ اب تک تو سوئے ہم، اگر اب بھی سو گئے، مسلمان ہندوستان کے اندر مسلمان بن کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو حالات اندلس میں ہوئی، جو حالات اسپین میں ہوئی، وہ حالات یہاں بھی آتے نظر آ رہے ہیں، یہاں بھی آتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک بھی میں آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ کشمیر فائلز کے نام سے ہر جگہ پر پہلے اتنا نہیں تھا، جب اب جتنا ہو رہا ہے کشمیر فائلز کے نام سے دیہاتوں تعلقوں گاؤں جگہ جگہ پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ہمدردی ختم کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی دشمنی غیروں کے دلوں میں بھری جا رہی ہے۔ اس وقت اخلاق کو دکھلانا پڑے گا، اس وقت ہم ایجوکیشن کے پیچھے محنت کرنا پڑے گا، اس وقت ایمان پر زور دینا پڑے گا، اس وقت اسلام کے واسطے جدوجہد قربانی دینا پڑے گا۔ اگر آج بھی ہم نہیں جاگیں گے، آئندہ کل ہم کب جاگیں گے جب اسلام مٹے گا؟ غور کر لیں، آج ہم ایجوکیشن کے واسطے ہمارے بچوں کو لے جا کر چھوڑ رہے ہیں، بڑی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے۔ اب غور کریں، اللہ نے قرآن میں سب سے پہلی جو آیت نازل کی، اقرا بسمی، پڑھو، وہ پڑھی جو تم کو تمہارے رب سے قریب کرے۔ ایسی پڑھائی نہیں جس پڑھائی سے تم تمہارے رب سے، شریعت سے، دین سے، اسلام سے، ایمان سے دور ہو۔ ایسی پڑھائی سے تمہیں جہالت بہتر ہے۔ اب نئی تعلیمی پالیسی آئے گی، بچہ اسلام سے دور ہوگا، اس سے بہتر جاہل رہنا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو گھروں میں رکھ لینا پسند نہیں کرتا، ضرور اسکولوں میں بھیجنا، ایجوکیشن دلانا پسند کرتا ہے۔ اس کے واسطے تو اب مسلمان جاگیں، ایجوکیشن کے پیچھے سب فکر کریں، جگہ جگہ پر اسکولوں کا قیام کریں، تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان بچے، اسلام بچے، سر پر دوپٹہ رہے۔ یہ تو جو بل پاس ہوئی وہ سرکاری اسکولوں کے تعلق سے ہوا، پرائیویٹ اسکولوں میں ہم آسانی کے ساتھ اپنے ڈریس پر، اپنے لباس پر عمل کرنے کا حق آج بھی موجود ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا، مگر پرائیویٹ اسکولوں میں آج بھی اپنا لباس پہننے کی اجازت ہے۔ تو اپنی اسکول بنائیں گے، بچہ اپنا لباس پہنے گا، اپنا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سب کو متفکر رہنے والا بنائے، کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔